الحمد للہ رب العالمین۔ اور ایک روایت مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے لیکن والدین کی نافرمانی کی، ان کی اجازت کے بغیر آئے، تو جہاد کے ثواب کی وجہ سے جہنم سے بچے ہوئے ہیں، لیکن والدین کی نافرمانی کی وجہ سے وہ جو ہے اب جہنم کے اندر جانے کے حقدار بنتے ہیں۔ تو اس لیے یہ پھر وہی لوگ ہو گئے کہ نیکیاں بھی ہیں لیکن گناہ بھی ہیں، جہاد جیسی نیکی بھی ہے لیکن والدین کی نافرمانی بھی ہے، کیونکہ والدین کا مقام جو ہے وہ اتنا بلند ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد اللہ نے والدین کا ذکر فرمایا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور کئی مقام پہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں اور وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو کبھی جھڑک نہ دیا کرو کیا کہہ رہے ہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيبًا، جب بھی والدین سے بات کرو تو ادب سے، احترام سے، عزت سے اور اچھے سے اچھی بات کرے، کیونکہ ان کی نافرمانی جو ہے وہ آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ والدین کا مقام کتنا بڑا ہے۔ اچھا، اب جن کے والدین ہیں وہ تو ان کو راضی کریں ہر حال میں، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ والدین فوت ہو گئے اور اولاد پہ ناراض گئے، تو اس کا علاج یہ ہے وہ اولاد ان کے لیے حج کرے، ان کے لیے عمرے کرے، ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرے، ان کے لیے صدقات و خیرات کرے، ان کے لیے مسجدوں میں قرآن رکھوائے، طلباء کو کتابیں لے کر دے، مدارس کے لیے کمرے بنوائے، حمام بنوائے، تاکہ صدقات جاریہ چلتے چلتے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت میں پھر وہ راضی ہو جائے، کیونکہ اولاد جب ان کے لیے سب کچھ کر رہی ہے تو اللہ ان کو خبر دیتے ہیں کہ تمہاری اولاد نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا۔ تو حدیث میں یہ بھی آیا کہ قتلوا فی سبیل اللہ، یعنی وہ جہاد میں، اور جہاد ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی شہید ہو جائے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جنت میں نہیں گئے کیونکہ والدین کی نافرمانی۔ اسی طرح حضرت علقمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی موت کا جب وقت آیا تو ان کے دوست ان کے قریب آئے اور تلقین کرنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول، چونکہ حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی موت کے قریب ہو، سکرات لگی ہوئی ہو، تو اس کے پاس بیٹھ جائے، اس کو یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھو، ہو سکتا ہے کہتے میں نہیں پڑھتا، کیونکہ وہ تو مصیبت میں ہے نا، تم خود پڑھنا شروع کر دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب وہ سنے گا تو اس کی زبان پہ بھی کلمہ آ جائے گا، اور مقصد یہی ہے کہ اس کی آخری بات جو ہے وہ کلمہ ہو۔ کہتے ہیں کہ اب حضرت علقمہ کو ہم اشارہ کرو کہ میری زبان بند ہے، میں کیسے کلمہ پڑھوں، اشارہ کیے کہ میں تو نہیں بول سکتا۔ تو بعض روایات میں تو یہ ہے کہ حضور کی خدمت میں آئے اور یہ بتلایا کہ حضرت علقمہ پر یہ وقت ہے اور اس کی زبان ہی نہیں کھلتی کلمہ پڑھنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کوئی زندہ ہے، ان کا ماں زندہ ہے، فرمایا اس کی ماں کو لے آؤ، ماں کو لے آئے، فرمایا تم علقمہ پہ ناراض ہو؟ تو کہا میں ناراض ہوں، اپنی بیوی کی وجہ سے اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضور نے فرمایا کہ بھئی لکڑیاں اکٹھی کرو، چیخا جلاؤ اور علقمہ ڈال دو آگ کے اندر، اگر ماں ناراض ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جب ماں نے سنا کہ اب میرے بیٹے کو آگ میں ڈال دیں، انہوں نے کہا حضور میں نے معاف کیا بیٹے کو،
جو اس نے غلطی کی تھی میں نے بخش دی، لیکن اس کو جلانے کا حکم نہ دیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم واپس آئے، ابھی اس کے کمرے کے باہر تھے کہ اندر سے آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب تک ماں ناراض تھی تو کلمہ بھی زبان پہ نہیں آ رہا، ماں راضی ہوتی گئی زبان کھل گئی اور کلمہ جاری۔ اس لیے ہمیشہ والدین کا، ویسے تو تمام بزرگوں کا، مشائخ کا، اساتذہ کا، علماء کا، سب کا احترام کریں، لیکن سب سے زیادہ حقدار والدین، اور والدین میں پھر سب سے زیادہ حقدار ماں ہوتی، یعنی اس کا درجہ باپ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا نا حضور اللہ کے رسول کے بعد کس؟ آپ نے فرمایا کہ والدین کا۔ انہوں نے کہا کون والدین؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا درجہ ہے۔ انہوں نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا درجہ ہے۔ انہوں نے کہا حضور اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا درجہ ہے۔ انہوں نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا ابا کا، تیرے باپ کا درجہ ہے۔ یعنی باپ کا چوتھے نمبر پہ حضور نے نام لیا اور 3 دفعہ ماں کا لیا۔ علماء نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ ماں 3 تکلیفیں اٹھاتی ہیں۔ ایک بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اور 9 مہینے 10 مہینے تک اس کو اٹھا کے پھرتی ہے، اسی حالت میں چلتی ہے، بیٹھتی ہے بیچاری، اسی حالت میں گھر کے کام کاج بھی کرتی ہے۔ اور پھر ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اس کی موت اور زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے کی یا خدا جانے نہیں بچے۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ دودھ پینے والا ہے تو وہ اپنا کھانا بھول جاتی ہے، بس ہر وقت بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اور رات کو سلانے کے بعد اگر بچے نے پیشاب کر دیا ہے تو خود پیشاب والی جگہ پہ سوئے گی، اس کو خشک جگہ پہ لٹا دے گی۔ تو والدین وہ اپنی اولاد کے وہ 3 مرحلے میں خدمت کرتی ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس کا باپ سے 3 گنا زیادہ حق ہے کہ اس نے 3 مشقتیں برداشت کی ہیں۔ تمہارے حمل کی مشقت برداشت کی ہے، پھر ولادت کی مشقت برداشت کی ہے، پھر امور رضاعت کی مشقت برداشت کی ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ دیکھو جہاد میں شہید ہو گئے لیکن جنت نہیں جاتے، کیوں؟ ماں باپ ناراض تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہیں کہ نیکیاں بھی ہیں لیکن برائیاں بھی ہیں۔ اب برائیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے اور نیکیوں کی وجہ سے جہنم میں، اللہ نے ان کو درمیان میں رکھ دیا، وہ ایک اونچی دیوار پہ، اسی کو اعراف کہا گیا ہے۔ میں آنکھیں بند کرتی ہوں، میرا جسم حرکت نہیں کرتا، بہرحال آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کریں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ احرام پہنا، نیت سے پہلے اگر خوشبو لگائی، احرام پہ لگائی تو پھر تو وہی احرام پہنا تو دم ہے، بدن پہ لگانا جائز ہے، احرام پہ نہیں۔ بہرحال میرا بھائی یہ ذاتی معاملات ہیں کہ بیوی کے ناجائز تعلقات ہیں، شوہر نے معاف کیا، پھر قسم کھائی، پھر وہ اسی پہ آگے، ایسی عورت کو طلاق دے دو جو عزت کی حفاظت نہ کرے۔ ایسی عورت کو گھر رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک عورت نے حج کیا، اس کے بعد اس نے طواف زیارت نہیں کیا، اس کو حیض تھا۔ بہرحال طواف زیارت جب تک نہ کرے نہ حج مکمل ہوگا نہ خامن پہ حلال۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حج کے بعد اس نے کوئی طواف کیا، چلو طواف زیارت نہیں کیا، طواف وداع کیا ہو، وداع کیا تو وہ طواف زیارت بن جائے، پھر دم ہے۔ اگر وہ بھی نہیں کیا تو پھر ایک بڑا جانور بھی دیں، توبہ بھی کریں اور آ کے پھر عمرہ بھی کریں۔ میرا بیٹا چلتا نہیں، اللہ شفا دے، بیوی حاملہ ہے، اللہ اس کو صحیح اولاد عطا فرمائے۔ مانچسٹر میں بھی حاجی عبداللہ کا جو بھی بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا شوہر مجھے خرچہ کم دیتا ہے، جائز طریقے سے تم لے سکتی ہو، یعنی ان کے کہنے کے بغیر بھی لے سکتے، لیکن جائز۔ ہر قسم کا نشہ چھوڑنے کے لیے سب سے بڑا عمل سورۃ فاتحہ ہے۔
ہر طواف کے چکر ساتھ ہوتے ہیں، نفلی ہو فرضی ہو کوئی بھی ہو۔